یہاں پھر دو طرح کی تسبیح چلتی ہے، ایک زبان والوں کی تسبیح وہ جو بازار میں بکتی ہے، ایک والوں کی تسبیح جو تمہارے اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے۔ تمہاری تسبیح تو یہ ہے نا، اب وہ تمہاری تسبیح نہیں ہے، وہ جو مخلوق جاگ اٹھی ہے وہ اس کی تسبیح ہے نا۔ اب تم اس کے استاد بن گئے کہ تیری تسبیح یہ ہے تو اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملا۔ اب اس نے اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شروع کر دیا، وہ کبھی ملا تو کبھی ہٹا، وہ 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہو گیا، تم ڈٹ کر سوتے رہے، اندر اللہ اللہ ہوتی رہی۔ اس وقت سلطان صاحب نے فرمایا ہے کچھ جاگ دے ستے ہو تو کچھ ستے ہو جاگ دے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری رات تسبیح رولتے رہتے ہیں، نفل پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان کا شمار سوئے ہوئے میں، اور کچھ لوگ بستر سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سو۔ اب یہ تو مرتبہ تم کو مل گیا نا، اب اللہ تک رسائی کس طرح؟ اب جب دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی، اب کوئی چیز جب آپس میں رگڑا کھاتی ہے، پانی سے رگڑا کھاتا ہے تو بجلی بنتی ہے، پتھر سے رگڑتے ہیں چنگاری اٹھتی ہے، اللہ سے رگڑ کھاتا ہے تو نور بنتا ہے نا۔ اب لوگ تسبیح سے اللہ اللہ کرتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ تسبیح سے نور بنتا ہے، لیکن وہ اگر آیا تو یوم محشر میں کام آئے گا نا، اب تو تمہارے کام ہی آئے گا نا، کیونکہ وہ نور اندر نہیں گیا نا، وہ تو انگلیوں میں ہے نا۔ اب جو تمہارے اندر ٹک ٹک کیا، جب اس کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اس کا جب رگڑا لگا تو وہ نور باہر نہیں گیا، وہ نور تمہارے خون میں گیا، خون سے پھر تمہاری نسوں میں پہنچا وہ نور، نسوں سے پھر جو تمہاری روح ہے اندر ان روحوں تک پہنچ گیا نا۔ جب روح تک پہنچ گیا تو وہ بھی بیدار ہو گئی نا، انہوں نے بھی پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دی نا، تو پھر تم سوتے رہنا تو وہ اپنے اللہ اللہ کرتی رہیں گی نا، قبر میں بھی جا کے اللہ اللہ کرتی رہیں گی، اور یوم محشر میں بھی اللہ اللہ کرتی رہیں گی نا۔ اللہ اب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا، اگر عبادت کے لیے بنایا تو کام کیوں کرتا ہے؟ پھر سوچنے کے بعد اگر عبادت کے لیے بناتا تو اس کو پیٹ کیوں لگاتا؟ بس صرف فرشتوں کی طرح اللہ نہیں کرتا رہتا نا، پھر اس کا پیٹ کیوں لگایا؟ پھر شادی بھی کہا شادی بھی کر، بچے بھی ہوں گے، کام کاج بھی کرے گا، تو ادھر کہا کہ ہر وقت اللہ بھی کر، میں تجھے بنائی عبادت کے لیے۔ اٹھتے بیٹھتے ہٹا کرتے لیتے میرے ذکر کو خریدو فوق میں، اس سے غافل میں رہے، یہ کیا راز ہے؟ وہ تمہیں نہیں کہا، تمہیں کہا تو شادی کر، تو کام کر، وہ جو تیرے اندر انسان رہتا ہے اس کو کہا تو اللہ کر، ایک دفعہ تو اس کو جگا لے، تو سو، تجھے نیند آتی ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے، وہ تیرے بچے ہیں اس کے بچے نہیں ہیں، اللہ تو اپنے کام کاج کرتا رہے گا، وہ اپنے اللہ اللہ کرتا رہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑی عبادت کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھتے ہیں، بڑی عبادت کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا بھائی تیری نماز ہی قبول نہیں، اگر نماز قبول ہو تیری دعا قبول ہو، تیری عبادت ہی قبول نہیں ہو، قبول ہو تو پھر تیری دعا قبول ہو نا۔ وہ عبادت جو قبول ہوتی ہے وہ لوگ ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ درباروں میں جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، جا کے عبادت نہیں کرتے، جا کے صرف بات ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ کیوں وجہ؟ اس دنیا میں جو نظام ہے بجلی کا نظام ہے، یہاں موبائل فون پڑا ہے، فون ہے، اگر خالی فون ہے تو کچھ نہیں، جب اس میں بجلی آتی ہے تو یہاں سے بات امریکہ سے ہوتی ہے۔ یہ جو دنیا ہے باطن کا عکس ہے، یہاں بجلی کا نظام ہے، ادھر نور کا نظام ہے، ادھر بھی تمہارے اندر ٹیلی فون لگا ہوا ہے، یہ تمہارا دل ہے نا، یہ تمہارا اللہ کے درمیان ٹیلی فون ہے، لیکن اس میں بجلی نہیں ہے نا۔ جب وہ اللہ کے رگڑے سے وہ نور اکٹھا ہوگا تو وہ اس میں بجلی بنے گا نا، پھر یہ نور کا تعلق اس نور سے، پھر تم یہاں نماز پڑھو گے وہ عرش مولا میں جا کے گونجے گی، تم یہاں تلاوت کرو گے تو عرش مولا میں جا کے گونجے گی۔ وہ نماز مومن کا معراج، اور مومن کی تشریح صورت اجرات میں اعراب نے کہا ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے، مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا، دل میں نور اترے گا تب تم مومن بنو گے نا۔ تو جب تم مومن بن گئے تو مومن تو سارے پائی ہیں، تو پھر کدھر سنی شیعہ وہابی گیا؟ یہ سنی شیعہ وہابی ابھی آیا نا، پہلے تو حضور پاک کے زمانے نہ سنی نہ شیعہ نہ وہابی، کون تھے؟ سارے امتی تھے۔ امتی وہ ہوتا ہے جس کے اندر نور ہوتا ہے، دل میں نور ہوتا ہے، وہ امتی ہوتا ہے۔ جب دل سے نور نکل گیا سنی شیعہ وہابی بن گیا نا۔ اب اگر تمہارے دل میں دوبارہ نور آ جائے، یقین کرو کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔